ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کبھی تم نے اس انداز سے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جس چیز کے تم قیدی ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کبھی تم نے چنی تھی؟ ریشم کا کیڑا ریشم بنتا رہتا ہے اور اسی ریشم میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انسانی انا کی نیچر ریشم کے اسی کیڑے جیسی ہے۔ خواہشوں کا ریشم بنتے بنتے اسی میں انا دم توڑ کر مر جاتی ہے۔ یہ خواہشیں جو تمہاری چوائسز تھی وہی تمہارے پھندے بن جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، چوزنگ از ٹریپ، جسے تم چنتے ہو اسی کے تم قیدی ہو۔ چیزیں، حالات، سچویشنز زندگی میں آتی ہیں، آئیں گی، ان کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر تم ایک سرٹن سچویشن کو چنتے ہو، تم کسی چیز کو، کسی شخص کو چنتے ہو، اور ٹھیک اسی وقت سے پین اینڈ پلیئر کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک زین بھکشو کا قصہ پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر سنا رہا ہوں۔ زین بدھزم میں 101 چھوٹی کہانیاں ہیں جو بھکشوؤں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ انہیں زین کوان کہا جاتا ہے۔ یہ قصہ بھی انہی میں سے ایک کوان ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک زین مونک رہتا تھا۔ گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس کے بالکل ہمسائے میں ایک فیملی رہتی تھی جن کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی کا کسی کے ساتھ معاشقہ تھا جو چھپ چھپا کر چل رہا تھا، مگر جیسے کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، تو وہ راز بھی کھل گیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی۔ جب گھر والوں پر یہ راز کھلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے لڑکی کو مارا، پیٹا اور اس سے پوچھا، کون ہے اس بچے کا باپ؟ لڑکی ڈر گئی اور محبوب کو بچانے کے لیے اس نے الزام اسی زین بھکشو پر ڈال دیا۔ گھر والے تو ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے پوری بستی کو جمع کیا اور پہنچ گئے مانگ کی کٹیا میں۔ اسے بہت برا بھلا کہا، لعنت ملامت کی، اسے تانے دیے کہ تم لگتے کیا ہو اور ہو کیا۔ بھکشو پرسکون بیٹھا، ان کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں بس اتنا کہا، از اٹ سو؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ گاؤں والے تو اور مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کوئی بڑا ہی بے شرم بابا ہے، ایک تو چوری کرتا ہے اور اوپر سے یہ بے نیازی کہ پوچھتا ہے کہ از اٹ سو؟ بہرحال انہوں نے بھکشو کو برا بھلا کہا اور بائیکاٹ کا چیلنج دے کر چلے گئے۔ وہ شخص جس کی گاؤں بھر میں کل تک بڑی عزت تھی، آج بے عزت ہوا بیٹھا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس کا سوشل بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا۔ کوئی اسے کھانے کا نہ پوچھتا، پیاسا سڑک پر جا رہا ہوتا تھا تو کوئی پانی تک نہ پلاتا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے ماں باپ اس کی کٹیا میں آئے اور ایک نومولود بچہ اس کی کٹیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم ہی اسے پالو، تم سنبھالو، ہم اس پاپ کو کیوں پالیں؟ اس نے پھر ان کی بات پورے تحمل سے سنی اور آخر میں وہی ایک فقرہ کہا، از اٹ سو؟ لڑکی کے گھر والے پھر اسے کوستے، گالیاں دیتے چلے گئے۔ بھکشو نے بچے کو گود میں لیا اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ 3 سال بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے دوڑنے لگا تو ایک دن وہ لڑکی جس کا وہ بچہ تھا اپنے خاندان کے ساتھ پھر اس کی کٹیا میں آئی اور رو رو کر فریاد کی کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس کا باپ فلاں شخص ہے۔ مجھے اپنے بچے کی جدائی پاگل کر رہی ہے، مہربانی کر کے یہ بچہ مجھے واپس کر دو۔ بھکشو نے ایک بار پھر اپنا وہی پرانا ڈائیلاگ دہرایا، از اٹ سو؟ اور بچہ اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ گاؤں والے پھر اس کے پاس جمع ہوئے اور اس سے بڑی معافی تلافی کی، پاؤں چھو چھو کر معذرت طلب کی اور کہا کہ ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہمیں معاف کر دے۔
भिक्षु ने अब की बार भी वही कहा, इज इट सो? गौर से देखो इस भिक्षु की ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क को। फ़र्क बस इतना है, तुम्हारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं और तुम इन सिचुएशंस के साथ एक हो जाते हो। इस भिक्षु की ज़िंदगी में भी सिचुएशंस आईं, मगर वो बस उनसे नत्थी ना हुआ, आइडेंटिफाइड ना हुआ। सिचुएशंस बुरी या अच्छी नहीं होती, ये तुम हो जो उनको अच्छे या बुरे में ढाल देते हो। तुम्हें कोई अच्छा कहता है तो इतराते हो, खुश होते हो। कोई बुरा भला कहता है तो उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। सिचुएशन तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक हो तो खुश हो, तुम्हारी प्लानिंग के बरखिलाफ हो तो डिप्रेस। लोग तवक्को के मुताबिक रिएक्ट करें तो खुश, लोग तवक्को के बरक्स चले जाएं तो दुखी। गौर करते हो कभी तुम कि हो क्या रहा है? तुम जब भी चूज़ करते हो तो तुम उस सिचुएशन के ग़ुलाम हो जाते हो। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारे दुख का इन्हसार तुम पर नहीं रहा, बल्कि तुम किसी सिचुएशन या शख्स या चीज़ पर मुनहसर हो गए हो। ये तुम्हारी चॉइस है जो तुमसे आज़ादी छीनती है। बड़े फ़ख्र से बताते हो कि तुमने ये नौकरी चुनी। ये भी सोचते हो कि नौकरी ने तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अगर तुम चॉइस ना करो और हर सिचुएशन को उसकी फेस वैल्यू पर देखना शुरू कर दो तो इससे क्या होगा? तुम हर सिचुएशन को बेतहाशा एनर्जी के साथ डील कर लोगे और तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बे पर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मैं एक फ़र्ज़ी सिचुएशन तुम्हारे सामने रखता हूँ। एक नौकरी तुम्हें मिली, तुम्हारी पसंद और चॉइस की थी। कुछ अरसे बाद वो नौकरी छिन गई। अब पसंद की नौकरी के छिनने के बाद तुम अगर इस सिचुएशन को कबूल नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? तुम उस नौकरी के छीनने के थॉट से ऑक्युपाइड हो गए। दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए जो एनर्जी दरकार थी वो एनर्जी भी अब तुम्हारे पास नहीं। फिर तुम कई दिन तक कोशिश करते रहे, इस सिचुएशन को मुश्किल सिचुएशन समझकर डील करते रहे। कुछ माह बाद कहीं और नौकरी मिल गई। इस नौकरी को करते भी अब कई साल बीत गए तो वो नौकरी जो छूटी थी उसका कोई ख्याल भी अब नहीं आता। उस नौकरी का छूटना कोई अजियत भी नहीं देता। तुमने देखा कि क्या हुआ? तुमने अब सिचुएशन को कबूल कर लिया, मगर उस सिचुएशन के साथ जुड़कर जो तुमने अजियत उठाई थी वो फजूल ही साबित हुई। फ़र्ज़ करो तुम्हारी नौकरी छूट और तुम उस सिचुएशन को मसले में ना ढालते तो एक तो दूसरी नौकरी दिनों में मिल जाती, क्योंकि सिचुएशन से जुड़कर तुमने अपनी एनर्जी नहीं खोई थी। दोनों ही सूरतों में ज़िंदगी का रवैया एक ही रहता। सिचुएशन होती है तो उसका हल भी निकल आता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि तुम कितने स्मार्ट हो। क्या तुम अभी बैठकर कल को देखने की सलाहियत रखते हो? क्या तुमने अपनी अकल को विजडम में ढाला है, इंटेलेक्ट को हिकमत तक पहुंचाया है? माइंड की पता है मजबूरी क्या है? माइंड जिस सेंस डेटा से बना है वो हमेशा कोताह नज़र होता है। तुम्हारी आंखें जितनी भी परफेक्ट हों वो एक मुअय्यन फासले तक ही देख सकती हैं, वो रोशनी की एक ख़ास मिकदार में ही देख सकती हैं। कान जितने भी ताकतवर हों मखसूस फासले तक ही आवाज़ों को सुन पाते हैं। इसी तरह बाकी सेंसेस हैं जो काम करती हैं। इन महदूद दायरों में मसरूफ़ कार हवास से तुमने माइंड बनाया है। इसीलिए अनाई दिमाग के एंगल से जब तुम ज़िंदगी को जीते हो तो महदूदियतों की कैद हमेशा रहती है। अपनी ही ज़िंदगी उठाकर कभी देखो तो सही। माजी में कितने ही ऐसे मसाइल थे जो उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त लगे थे, मगर आज वो कहाँ हैं? बचपन के मसले जवानी में मसले कम और लतीफ़े ज़्यादा लगते हैं, और ये बचपन के मसलों के हवाले से ही हकीकत नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी का हर मसला जिससे तुम दूर खड़े हो जाओ वो ऐसे ही लतीफ़ा लगेगा। कभी अपने खौफों को, फियर्स को परखा है? तुम्हारे 99% खौफ और ख़दशे वो होते हैं जो अमलन कभी वाक़ई ही नहीं होते, मगर माइंड कैसे तुम्हें उनका असीर रखता है। चुनो ही मत, चूज़ ही मत करो। लाइफ में सिर्फ लाइफ सिचुएशंस होती हैं और लाइफ में वो एनर्जी है कि वो इन सिचुएशंस को डील कर सकती है। माइंड में मसाइल होते हैं और माइंड के सारे मसाइल अनरियल होते हैं। अब अगर कोई चीज़ है ही अनरियल
تو اس کا حل ڈھونڈو گے کیسے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسانوں کی بجائے سایوں سے ڈیل کرنا شروع کر دو۔ تم کسی انسان کے سائے کو پیٹتے رہو، کیا اس سے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، انا اور انائی دماغ تمہارا سایہ ہے، تم کوئی اور ہو جس کا یہ سایہ ہے۔ اس کے ساتھ تم کبھی بیٹھے نہیں، اس سے کبھی تم ملے نہیں، اس لیے تمہیں سچویشنز کو دیکھنے کا فن نہیں آتا۔ تم صرف دماغ سے جیتے ہو، اس لیے تمہیں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں۔ مسائل سے آزادی کا بہترین طریقہ ہے چوز ہی مت کرو۔ چوزنگ از ٹریپ۔ انتخاب آزادی کا وسیلہ نہیں، غلامی کا راستہ ہے۔ تم لائف ہو، لائف سچویشن نہیں۔ تم خدا کے وجود میں موجود زندگی ہو، کوئی دماغ میں موجود مسئلہ نہیں۔ کبھی اس لمحے میں بیٹھ کر سوچو کہ ٹھیک اس لمحے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ یقین مانو اس پل میں کبھی کوئی بھی مسئلہ تم نہیں ڈھونڈ سکو گے، کیونکہ اس پل میں کہ جس پل میں زندگی ہے وہاں مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم جس بھی خواہش کے پیچھے جاؤ اس کا آخری سرا کبھی ہاتھ نہیں آتا؟ فرض کرو تم دولت کے پیچھے بھاگے، اربوں روپے کمانے کے بعد کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ جب تم دولت کمانے کے اس کھیل سے خود کو روک سکو؟ شہرت کی خواہش کا آخری سرا بتا دیجئے کیا ہے؟ کبھی کسی شہرت کے پیاسے نے وہ آخری سرا، وہ آخری کونا، وہ آخری سرحد دیکھی ہے؟ طاقت کی ہوس میں بے چین کوئی سکندر کیا کبھی اس مقام پر پہنچا ہے کہ جہاں اس کے سارے عزائم کو تکمیل کی منزل مل گئی ہو؟ علم کا پیاسا دیکھ لیں، کتنی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اس کی پیاس بجھا دیں گی۔ کوئی سماجی ویلفیئر کی خواہش لے کر دوڑے تو کیا اس دوڑ کا کوئی اختتامی نقطہ آپ کھوج سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ خواہش کی نیچر ہے۔ اس خواہش کی نیچر کے بنیادی دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی خواہش کبھی ویسے پوری نہیں ہو سکتی جیسے کوئی چاہتا ہے۔ خواہش کے پورے ڈھانچے پر غور کرو، اس کا جنم ہی تشنگی سے ہوتا ہے۔ تم 10,000 مہینہ کماتے ہو تو کبھی بھی 10,000 مہینہ کمانے کی خواہش نہیں کرتے۔ خواہش ہمیشہ آگے کی ہوگی، تم جہاں ہو وہاں سے آگے کی۔ خواہش اس جگہ کا نام ہے جہاں تم ہو نہیں مگر جہاں تم ہونا چاہتے ہو۔ 10,000 مہینے کمانے والے کے لیے 10 لاکھ مہینہ کمانے کی خواہش اس تشنگی، اس احساس سے قلت سے پھوٹ رہی ہے جس کا اسے اس وقت سامنا ہے۔ تو ایک ایسا بیج جس کا خمیر ہی تشنگی سے، احساس سے قلت سے پھوٹا ہو، وہ احساس سے تکمیل نام کا درخت بنے گا کیسے؟ تم کوئی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پالو، آخر میں یہی پاؤ گے کہ وہ خواہش عبدالآباد تک چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے خواہش کی نیچر۔ خواہش کی نیچر ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں تم سے آگے دیکھنے پر مجبور رکھتی ہے۔ اس لیے خواہش ہمیشہ بے چین رکھتی ہے، اور بے چینی ایک ایسی زہریلی چیز ہے جو زندگی کے سارے تجربے کو اندوہناک اور ناکام کر دیتی ہے۔ بے چینی بڑی شدت سے تمہارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، انسان ایک بائیو کیمیکل سٹرکچر ہے۔ تمہارے جسم میں کئی ایسے غدود ہیں، گلینڈز ہیں جو تھاٹس سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ہارمونز کو خارج کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تمہیں میٹھا پسند ہے اور تم کسی سویٹ کے بارے میں سوچتے ہو، فوراً ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جنسی تھاٹ تم میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے کوئی اور گلینڈ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہارمون خارج ہوتے ہیں۔ ان ہارمونز کا مقصد جسم کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے جو اس وقت درپیش ہو، لیکن جسم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ کام بس سوچا جا رہا ہے یا اسے کیا بھی جانا ہے۔ اس لیے چاہے آپ کسی کام کو کریں یا سوچیں، دونوں صورتوں میں گلینڈز اور ہارمونز ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہارمونز کا ایک اور کام جسم کے اندر کے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ غصہ کرتے ہیں تو سانس تیز ہو جاتی ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے،
شدید غصے میں ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو جسم کے اندر کا ایکو سسٹم غیر متوازن ہو جاتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہارمونل ایکٹیویٹی ایک کیمیکل ایکٹیویٹی ہے جو زندہ جسم یعنی بایولوجی کے ساتھ مل کر انسانی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ انسان کو غور سے دیکھیں، یہ جسم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا بھی ہے، بایولوجی کے حوالے سے یہ احتیاطیں بھی کرتا ہے، کھانے پینے کا خیال بھی رکھتا ہے، غیر ضروری چیزوں سے بچتا بھی ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ جسم صحت مند رہے، مگر صرف بایولوجی کو جاننے سے انسان صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے اہم کمپوننٹ کو بھی سمجھا جائے، جو ہے آپ کی کیمسٹری۔ انسان اصل میں ایک بایو کیمیکل سٹرکچر ہے۔ یہ جو کیمسٹری کا حصہ ہے ہماری زندگی کے تجربے کا حصہ ہے، اس کے بارے میں ہم بہت ہی کم جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علاج معالجے کے طریقوں میں انقلابی تبدیلیاں آ جانے کے باوجود انسانی صحت کے مسئلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ جو انسانی وجود کا دوسرا حصہ ہے، اس کے حوالے سے انفارمیشنز کم ہونے کی وجہ سے انسان اس طرف کم ہی توجہ دیتا ہے۔ اس لیے وہ کھانے پینے کی تو احتیاط کرتا ہے، مگر کیا سوچ رہا ہے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جو بھی اسے سوچنے کو مل جائے یہ سوچتا رہتا ہے۔ آج کے انسان کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ اس کے بس میں نہیں ہے، اور مائنڈ آلموسٹ آٹونامس خود مختار ٹول کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی کچرا ڈال دے تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو، تمہارے جسم کو کوئی زخمی کرنے کی کوشش کرے تو اسے بری طرح روک سکتے ہو، مگر ذہن میں آ کر کوئی بھی کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اکثر تو خود ہی جا جا کر تم کوڑا کرکٹ دماغ میں کرتے ہو۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تم ذہن میں کتنا کوئی پازیٹیو ڈالتے ہو اور کتنا کچھ نیگیٹو، خود ہی فیصلہ کرو۔ سوشل میڈیا ایپ پر فنگر رولنگ کرتے کرتے کتنے تھاٹس کا گند دماغ میں بھر جاتا ہے، یہ آج کی نسل بخوبی جانتی ہے۔ تم جسم کو تقدس دینے پر تو بضد ہو، مگر اس جسم کے میکینزم کو چلانے والے اہم ترین حصے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا ہر ایکشن ذہن سے شروع ہوتا ہے اور جسم پر ختم ہوتا ہے۔ تمہارا ہر تھاٹ تمہارے جسم میں ہارمونل ایکٹیویٹی کو جگاتا ہے۔ اب اس کی ایک تو پازیٹیو اور ضروری سائڈ ہے کہ بطور بایو کیمیکل سٹرکچر تمہارے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ فرض کرو تم نے دوڑنا ہے تو دوڑتے وقت جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، پسینہ خارج کرنے والے گلینڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ جسم کا ٹیمپریچر متوازن رہے اور مشین زیادہ گرم نہ ہو، پیاس تخلیق ہوتی ہے تاکہ فلوئڈز کی کمی پوری ہو سکے۔ یہ تو نارمل فنکشن ہے، لیکن اس وقت کیا ہو کہ جب جسم کو دماغ کی طرف سے تھاٹس کی شکل میں دوڑنے کے سگنلز تو ملیں مگر جسم ایکچولی میں دوڑے نہ، اس وقت یہ ہوگا کہ کیونکہ جسم نہیں جانتا کہ دوڑنے کا سوچا جا رہا ہے یا دوڑا بھی جا رہا ہے، اس لیے وہ ہارمونل ایکٹیویٹی کو شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہارمونل ایکٹیویٹی جن عضلات کی مدد کے لیے شروع ہوئی وہ عضلات حرکت میں ہی نہ آئے تو یہ ہارمون سسٹم میں خارج تو ہو جاتے ہیں مگر کام کوئی نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارے جسم کے کام کرنے کا طریقہ، مگر ہم چونکہ اس بایو کیمیکل سٹرکچر سے آگاہ ہی نہیں، اس لیے جانے انجانے میں اسی جسم کو زوال کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں، جس کی ایک طرف ہم بہت پرواہ بھی کرتے ہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنسی عمل باقی جانداروں کی طرح انسانی زندگی کا بھی لازمی حصہ ہے۔ جنسی عمل کرتے وقت ایک مخصوص ہارمونل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو اس عمل کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ یہاں تک تو بات نارمل ہے، لیکن اگر آپ جنسی تھاٹس کی قید میں ہیں تو اس صورت میں فزیکل سرگرمی تو نہیں ہوتی مگر ہارمونل ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جنسی عمل کی کثرت انسان کو نقصان دے نہ دے، یہ پکی بات ہے کہ جنسی تھاٹ کی کثرت انسان کو ضرور نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح پچھتاوے کو لیں، آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، باس نے آپ کی کسی غلطی پر آپ کو ڈانٹ دیا، جیسے ہی باس نے ڈانٹا آپ کے اندر ہارمونل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، غصہ آیا، خون کھولا، ہارٹ بیٹ بڑھی، چہرہ سرخ ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ کیفیت تھی جس کو جسم نے آسانی سے ٹیکل کر دیا اور اس سے آپ کے جسم پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ نے اس ڈانٹ کو پچھتاوے میں ڈھال لیا اور بار بار اس کو امیجن کرتے رہے
اس کے بارے میں سوچتے رہے تو جسم یہ فرق نہیں کرتا کہ اب باس سامنے ہے یا نہیں ہے۔ جسم تھاٹس کو ریئیکشن دے دیتا ہے۔ باس کا ڈانٹنا آپ کے جسم پر کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈال پاتا، مگر بار بار اس واقعے کو ذہن میں جینا آپ کے جسم پر لازماً اثر ڈالتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ اثر نیگیٹو ہے۔ اب اگر یہ بایو کیمیکل سٹرکچر اور جسم و ذہن کے کام کرنے کا یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کر خواہش کی نیچر پر غور کریں۔ خواہش ہمیشہ تم سے آگے ہوتی ہے۔ تمہارا جسم یہاں ہے، خواہش مستقبل میں، یعنی تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے۔ اب جسم چونکہ یہ نہیں جانتا کہ یہ تھاٹس بس خیالی ہیں یا ریئل ہیں، اس لیے وہ ہارمونل ایکٹیویٹی کو شروع کر دیتا ہے۔ ہارمونز سسٹم میں خارج ہو جاتے ہیں، اور جب ہارمونز کا جسم میں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ جسم میں ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں، اور لازمی بات ہے اپنا منفی اثر بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ خواہش اب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس پل کی کسی سرگرمی سے جڑی ہی نہیں، اور یہ مستقل آپ کے ساتھ ہے، اس لیے جسم کو ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ گلینڈز کو ایک تو خواہ کام کرنا پڑ رہا ہے جس سے ان کی صلاحیت پر اثر پڑ رہا ہے، اور دوسرا جو ہارمون خارج ہو رہے ہیں ان کا جسم استعمال نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ اپنی طرح سے جسم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ہے خواہش کی ساری کیمسٹری۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ خواہش دکھ کا دوسرا نام ہے۔ خواہشات کی قید میں ایکچول واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کو نہیں جیتے بلکہ تھاٹس کو جیتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ وہ آدمی جو 10,000 مہینے کے کما رہا ہے وہ 10 لاکھ کی خواہش سے آزاد ہے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ وہ انلائٹن ہے اور ہلکا پھلکا ہے، وہ سٹریس فری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی پوری توجہ اس پل پر ہوگی۔ وہ اس پل کی اپنی جو بھی سرگرمی ہوگی اس میں کلی طور پر انوالو ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے کام کی کوالٹی پر بھی مثبت اثر پڑے گا، اور لازمی بات ہے کہ اس مثبت ایکٹیویٹی کا نتیجہ بھی مثبت ہوگا۔ ایسے شخص کی ہر ایکٹیویٹی اسے زیادہ پیداواری، زیادہ کیپیبل، زیادہ باصلاحیت بناتی جائے گی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب 10,000 مہینے کی آمدن 10 لاکھ میں بدل گئی۔ اب 10 لاکھ روپے جو کہ اس کی خواہش تھے نا منزل، تو مل جانے پر اس کی خوشی بھی اس شخص سے کہیں زیادہ ہوگی جو اس خواہش کی تکمیل میں اپنے جسم اور ذہن کو مفلوج کر چکا ہوگا۔ یہ خواہش کی سادہ سی ٹیکنالوجی ہے جسے سمجھنے کے لیے آئنسٹائن ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میں نے بھی بایولوجی یا کیمسٹری کا جو علم جھاڑا ہے وہ ایکچولی ایسے ہی کام کرتا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، بس ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں خواہش کی دوسری صنف کی۔ خواہش میں کسی بھی چیز کی آخری حد کو چھونے کا تصور چھپا ہے، مگر انسانی جسم کی محدودیت ہمیشہ خواہش کے آڑے آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک محدود جسم میں زمان و مکان کی قید میں موجود ایک باڈی میں لامحدود اور ہر قید سے ماوراء خواہش ابھرتی کیوں ہے؟ فلسفی کہتے ہیں کہ ناممکن کی خواہش انسان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی، تو آخر یہ خواہش کیسی ہے جو ہمارے فانی جسم میں پلے ہی جا رہی ہے؟ انسانی وجود میں لازماً کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور جو لامحدود حد تک پھیل سکتی ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ضرور ہے کہ جو الٹیمیٹ خواہش تک رسائی پا سکنے کے قابل ہے، ورنہ یہ ناممکن کی خواہش انسان میں پلتی ہی نہ۔ یہ وہ چیز ہے جسے مذہب روح کہتا ہے۔ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے میٹر، ایک حصہ ہے اسپیس، اور یہ بھی سائنس ہی ثابت کرتی ہے کہ انسانی سیلز کا 99.99% حصہ اسپیس ہے، جبکہ 0.00001% حصہ میٹر ہے۔ میٹر محدود ہے، اس پر زوال کی قوتیں کام کرتی ہیں، مگر اسپیس غیر محدود ہے جس پر زوال کی قوتیں کام کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے انسان میں یہ خواہش تو پیدا ہوتی ہے کہ وہ جس بھی طرف چلے الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ جائے، مگر وہ جس میڈیم کے ذریعے سے یہ کرنا چاہتا ہے یعنی باڈی مائنڈ، وہ اتنے لمیٹڈ ہیں کہ ان لمیٹڈ تک ان کی رسائی ہی نہیں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب روحانی ترقی کی بات کرتا ہے، دنیا کا ہر مذہب عبادت کی بات کرتا ہے، تاکہ تم اپنے ساتھ بیٹھو اور خود میں موجود اس روح، اس اسپیس کو جان پاؤ جو لامحدود ہے۔